اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، نمازیوں، برادران اہل سنت، ارد گرد سننے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے دن بالکل قریب ہیں، جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پرسوں یوم النحر اللہ کی بارگاہ کے اندر جانور قربان کرنے کا دن ہے۔ سنت ابراہیمی، سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فریضہ دنیا بھر کے اندر اربوں مسلمان یہ ادا کریں گے۔ تو کچھ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ذہن کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، بہت سے افراد و حضرات اس حوالے سے مسئلے پوچھتے بھی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ مختصر وقت کے اندر قربانی کے فضائل و مسائل پہ ہے۔ اس کی قربانی کے بارے میں چند اہم گزارشات، اس کی معلومات، اس کے مسائل آپ کے پیش خدمت کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنیں، جو سمجھیں، عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا کام جو مسلمان پہ فرض ہو جائے، مثلا حج فرض ہو گیا کسی پہ، یا رمضان آ گیا، یا زکوٰۃ کسی پہ فرض ہو گئی، کوئی عبادت جب کسی مسلمان پہ فرض ہو جائے، اس کے سارے مسائل سیکھنا اور سمجھنا مسلمان پہ ساتھ ہی فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں حج فرض ہو گیا صرف حج ہی فرض ہے، اب حج کا سارا طریقہ، اس کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہو گئے۔ زکوٰۃ لازم ہو گئی تو زکوٰۃ کے سارے مسئلے، زکوٰۃ کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہو گیا۔ اسی طرح قربانی ہے تو قربانی کے سارے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب نہیں معلوم ہوگا یا تو قربانی غلط کر بیٹھیں گے، ضائع کر بیٹھیں گے، یا پھر اس کے اندر کوئی کمی پیشی کر دیں گے۔ تو اس لیے قربانی جس پہ فرض ہو، یہ بھی پتہ ہو کہ فرض ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعضوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پہ قربانی فرض بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بے شمار ایسے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم پہ فرض نہیں، حالانکہ ان پہ فرض ہوتی ہے۔ ایک سرپرست ہوتا ہے جو ہر سال قربانی کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ مسئلوں کو دیکھتا ہے، نہ اس نے سیکھے ہوتے ہیں، نہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر دیگر جو 7-8 افراد رہتے ہیں، کیا ان میں سے بھی کسی پہ فرض ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ایک جانور لایا جاتا ہے، سرپرست کی طرف سے قربان کر دیا جاتا ہے، یا ایک جانور لایا جاتا ہے اس سال ابو کی طرف سے، اگلے سال امی کی طرف سے، اگلے سال دادا کی طرف سے، اگلے سال بیٹے کی طرف سے۔ تو یوں ایک راؤنڈ کے اندر باری باری یعنی پتیاں پوری کی جاتی ہیں۔ نہ شریعت کا یہ انداز ہے، نہ یہ شریعت کا طریقہ ہے، اور نہ ہی شریعت نے یہ کہا کہ ہر سال سرپرست ہی قربان کرے۔ شریعت نے تو ایک طریقہ بتایا کہ یہ شرطیں ہیں جس کے اندر پائی گئی، گھر کے اندر 20 افراد رہتے ہیں، اگر 20 کے اندر پائی گئی تو پھر 20 پہ قربانی فرض ہے، 20 کے 20 ہی اپنا جانور لائیں گے۔ تو وہ شرطیں آسان سی ہیں، جس کے اندر پائی گئی اس پہ قربانی فرض، جس کے اندر نہیں پائی گئی اس پہ نہیں فرض۔ اگر وہ کرے تو ثواب، نہ کرے تو گنہگار نہیں۔ تو جس کے اوپر فرض ہے اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم قربانی کی تعریف سنتے ہیں جو مخصوص کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ مخصوص وقت میں مخصوص عمر کے جانور کو، مخصوص وقت میں مخصوص عمر کے جانور کو اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربان کر دینا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے قربان کرنا مخصوص جانور کو۔ ہر جانور نہیں، مرغی بھی نہیں ہو سکتی، ہرن بھی نہیں ہو سکتی، بطخ بھی نہیں ہو سکتی، مخصوص جانور جو شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ پھر ان میں بھی مخصوص عمریں، جس طرح بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کی جتنی قسمیں ہیں، نر ہے، مادہ ہے، خصی ہے، غیر خصی ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، دمبی ہے،
وچھا ہے، وچھی ہے، تو کٹا ہے، کٹی ہے، اس کی جتنی بھی اقسام بنتی ہیں ان سب کی عمریں بھی شریعت نے بتائی ہیں۔ مخصوص جانور ہیں، ان کی مخصوص عمریں ہیں اور مخصوص وقت بھی بتایا ہے، وقت سے آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے، جو شریعت نے وقت دے دیا ہے اس وقت کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی تعریف، مخصوص وقت میں مخصوص عمر کا جانور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی نیت سے قربان کر دینا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جائیں، جو شریعت نے شرطیں بتائی ہیں وہ پائی جائیں، اس پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کس طرح واجب ہے؟ کوئی کہ نہیں جو ہم نے تو سنا قربانی سنت ہوتی ہے، صرف سنت ہے۔ سنت وہ کام ہوتا ہے کہ کر لے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ تو یاد رکھیں قربانی صرف سنت ہی نہیں ہے، سنت تو ہے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 10 سال مدینہ شریف رہے، کسی ایک سال بھی قربانی ترک نہیں کی، تو یوں سنت رسول بھی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا مبارک ہے، سنت ابراہیمی بھی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ واجب بھی ہے، جن میں شرطیں پائی جائیں ان پہ قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت بھلائیاں عطا فرمائی، فصلی، آپ نماز پڑھیں، لربی کا، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرے اپنے رب کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر وانحر، قربانی کا حکم دیا۔ تو علماء کا یہ اصول ہے کہ جب کسی آیت کے اندر حکم دے دیا جائے تو وہ کام کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا تو اب یہ کام واجب ہو گیا، اب یہ ہو گیا قرآن سے دلیل۔ آئیں حدیث پاک سے دلیل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، یعنی جو شریعت نے شرطیں بتائی ہیں وہ پائی جائیں، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے، یوں ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو جو کام سنت یا نفل ہو اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا، ناراضگی کا اظہار اسی پہ ہوتا ہے جو کام واجب ہوتا ہے۔ پتہ چلا قربانی واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا آگے ایک بکری ذبح ہوئی پڑی ہے، فرمایا کس نے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی۔ میں نے کہا ذرا ٹائم سے جانور ذبح ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو ارد گرد لوگ تھے، کہا سنو، جنہوں نے تو عید کی نماز پڑھ لی ہے وہ اپنی قربانیاں کریں، جا کے ان کو اجازت ہے، اور جس نے عید سے پہلے کی اس کی ضائع ہو گئی، لہذا وہ دوبارہ کرے۔ وہ بندے نے عید پڑھنے سے پہلے ہی چھری پھیر دی تھی، کہا یہ تم دوبارہ کرو، یہ ضائع ہوگی۔ تو جو کام سنت یا نفل ہو اس کو دوبارہ کرنے کا نہیں کہا جاتا، تو دوبارہ کرنے کا حکم اسی پہ دیا جاتا ہے جو واجب ہوتا ہے۔ تو اب یہ میں نے 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے پیش کی، تو پتہ چلا قربانی صرف سنت ابراہیمی یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امر اور حکم ہے جو واجب بھی ہے، اس پہ جس میں شرطیں پائی جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ شرطیں بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ثواب کو ذکر کر لیتے ہیں کہ قربانی کرنے کا ثواب کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ایک بندہ قربانی والے دن کروڑ روپیہ خیرات کر دے، 50,000 کا بکرا ذبح نہ کرے، کروڑ روپیہ خیرات کر دے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسند عمل وہ ہے قربانی کے دنوں میں کہ اس کی راہ کے اندر جانور ذبح کرنا، صدقہ خیرات کرنے سے بھی یہ افضل عمل ہے۔ فرمایا سنو، یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے کھال بال کے ساتھ قیامت والے دن آئے گا، اور جب قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی تمہاری قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی تمہارے لیے جہنم سے آڑ ہو جائے گی، یعنی جب بندہ قربانی کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اگر گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں اس کے لیے سزا مقرر ہو بھی گئی تو آگے قربانی آ جائے گی جو آ کے روک بن جائے گی۔ تو پھر اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اے فاطمہ آؤ قربانی کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، کہا اپنی قربانی پہ حاضر ہو۔ اس سے ایک پتہ یہ چلا کہ جب بندے کے جانور قربان ہو رہا ہو تو سامنے وہاں پہ موجود ہونا یہ بھی سنت مبارک ہے۔ بعض لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے، اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، اوپر حاضر ہونا چاہیے۔ ہاں
اگر خود کر سکتے ہیں ہاتھ سے ذبح تو خود کریں، یہ سنت مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا جانور قربانی کا اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے تھے۔ اگر نہیں آتا یا طبیعت ایسی ہے کہ بندے کو ڈر لگتا ہے یا بندے سے دیکھی نہیں جاتی، وہ علیحدہ بات ہے۔ اگر کرنی آتی ہو تو بندہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، یہ سنت مبارک ہے، وگرنہ کسی نیک بندے سے کروا لے یا کسی ماہر سے کروا لے۔ حاضر ہونا بھی سنت ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا بھی سنت ہے۔ کہا فاطمہ اپنی قربانی پہ حاضر ہو، تو جب یہ قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور قربانی کا جانور کل قیامت والے دن وزن کیا جائے گا، جتنا اس کا وزن بنے گا اللہ تعالیٰ اس کے وزن سے 70 گنا وزن اور بڑھا کے تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دے گا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ خاص تحفہ صرف بی بی فاطمہ کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ جو بھی قربانی کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب قیامت والے دن آئے گا نامہ اعمال میں وزن کر کے تولا جائے گا جانور، 70 گنا وزن بڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، تو کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیے ہیں، پیسے مال و دولت دیا ہے، تو ہر سال اللہ کی راہ کے اندر عمدہ خوبصورت اور موٹا فربہ قربانی کا جانور پیش کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال خوبصورت قربانی کا جانور لاتے، خوب اس کو پال کے موٹا کرتے، پھر قربان کرتے۔ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ قربانی وہ ہے جو موٹی ہو اور مہنگی ہو۔ ایک بندہ لاتا ہے 1 لاکھ روپے کے 2 بکرے، یہ ذبح کرتا ہے۔ ایک بندہ لاتا ہے 1 لاکھ روپے کا 1 بکرا، اب 2 جانور ذبح کر رہا ہے، ہیں وہ بھی 1 لاکھ روپے کے۔ ایک بندہ 1 جانور ذبح کر رہا ہے، جو 1 کر رہا ہے نا اس کا ثواب زیادہ اس کے 2 سے۔ کیوں؟ مہنگی وہ زیادہ ہے، وہ تو ہوئے 50,000 ہزار کے، ادھر مہنگی وہ زیادہ ہے۔ کہا خوب موٹی کرو اور مہنگی کرو، اللہ کو قیمتی اور فربہ زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے بعض دوست کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ 2-2 3-3 لے آتے ہیں، بجائے 2-2 3 لانے کے 1 لائیں، مہنگا لائیں، ستھرا لائیں، خوبصورت لائیں۔ وہ 3 کرنے کے بجائے 1 کا ثواب وہ 3 سے زیادہ آپ کو مل جائے گا۔ تو بہرحال اگر ہمت ہے تو زیادہ بھی کریں۔ تو یوں یہ قربانی کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو جو کر رہے ہیں ان کو نصیب فرمائے، جو نہیں کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمت توفیق عطا فرمائے، وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر سنت ابراہیمی ادا کریں۔ تو بہرحال اس کا بندوبست بھی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے کر دیا ہے۔ حضور نے قربانی کا جانور لایا گیا، چت کبرا تھا، یعنی کالا اور سفید ڈبوں والا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری پھیرنے سے کہا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ ایک ہی جانور کو چھری پھیری، فرمایا اے اللہ اللہم تقبل من محمد، اے اللہ مجھ محمد کی طرف سے قبول کر، وہ آل محمد اور محمد کی قیامت تک پیدا ہونے والی ساری آل کی طرف سے بھی قبول کر، وہ من امت محمد اور قیامت تک آنے والے میری ساری امت کی طرف سے بھی قربانی قبول کر۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، ان کو بتاؤ یہ مسئلہ کہ ایک جانور ایک کے لیے ہو سکتا ہے، 2 کے لیے نہیں ہو سکتا، یعنی ایک جانور لائے کہ یہ میری طرف سے بھی ہے میرے ابے کی طرف سے بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جانور ایک کی طرف سے ہوگا جس کی طرف سے مرضی کریں، یا جس کے اندر شرطیں پائی جاتی ہیں۔ وہ جانور ابو کی امی کی طرف سے دادا کی طرف سے لانا چاہتا ہے تو پہلے اپنا قربانی کا جانور لائے گا، اور اگر کسی والد والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے ان کا الگ سے لائے گا۔ ایک ہی کے اندر نہیں ہو سکتے 2-2 3-3۔ تو یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خاصہ ہے، ایک جانور کو اپنے لیے بھی اور اپنی سارے آل کے لیے بھی اور اپنی ساری امت کے طرف سے بھی قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو پتہ تھا قیامت تک میری ایسی غریب امت بھی آئے گی جن کی تعداد اربوں کے اندر ہوگی لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتے ہوں گے، ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کل قیامت والے دن جب قبروں میں جائیں گے، اٹھائے جائیں گے تو ہماری قبروں پہ یہ سواریاں بن کے کھڑی ہوں گی جو ہمیں پل صراط پار کرائیں گے۔ تو حضور کو پتا تھا کہ میری غریب امت جو نہیں قربانی کر سکتی وہ کدھر جائے گی، تو کیا ننگے قدم ننگے بدن وہ پیدل سفر کرے گی اپنے قبر سے پل صراط پہ؟ اگر تو پیدل کرے گی تو پھر پچھلی امتیں اور میری امتوں میں فرق کیا ہوا؟ تو ان کی طرف سے بھی قربانی کر دی کہ جو نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میری طرف سے ہو گئی۔ کل قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ان کی قبروں پہ بھی جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سواری کے طور پہ کھڑا ہو، وہ بھی پل صراط سے گزر جائیں۔
تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا خاصہ ہے کہ سب کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا، غریبوں کے لیے بھی کیا۔ تو بہرحال غریب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ان کو دے ہمت، وہ بھی کنجوسی نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی ضرور کریں۔ دو حدیث مبارکہ اگر قربانی جو نہیں کرنے کی طاقت رکھتے اگر وہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس طرح قربانی کرنے والا اپنے آپ کو 10 دن روکتا ہے کہ ناخن نہیں کاٹتا، بال نہیں کاٹتا، فرمایا جو قربانی نہیں کر رہا وہ بھی اپنے آپ کو یوں 10 دن روکے، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے عید کی نماز پڑھنے تک، پھر اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹے، اللہ اس کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر آئے، 2 نفل پڑھے، ہر نفل کے اندر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، جس کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا، وہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ 2 رکعت نفل گھر آگے پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 3 دفعہ پڑھے دونوں رکعتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ غریبوں کے لیے بھی تحفے میرے آقا نے تیار کر رکھے ہیں، تو یوں ثواب غریب بھی کما سکتے ہیں قربانی کرنے کا، اپنے آپ کو 10 دن روک لیں، وہ بھی ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، یا وہ نفل ادا کر لیں۔ یہ تو ہوتے قربانی کے فضائل اور ثواب کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈھیروں اس کے اندر ثواب اور رکھا ہے، کتنا قرب ملتا ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، قبول پہلے ہوتا ہے۔ وزن جتنا ہوتا ہے، اگر 1 من وزن ہوگا تو ادھر 70 من نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، اور پچھلے گناہ فوراً سارے معاف ہوں گے، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل بندے کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ اب آئے قربانی کی شرائط، تو قربانی کرنے والے 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ شریعت نے شرطیں بتائی ہیں، 4 شرطیں ہیں، جن کے اندر پائی جائیں 4 شرطیں ان پہ قربانی فرض ہے، انہوں نے تو کرنی اگر وہ نہیں کریں گے وہ گنہگار ہیں۔ حضور نے فرمایا میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ وہ آئیں، اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، ان پہ تو قربانی فرض ہے جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، اور بعض وہ ہیں جن کے اندر 3 یا 2 پائی جاتی ہیں یا 1 پائی جاتی ہے، پائی نہیں جاتی، ان پہ قربانی فرض نہیں ہے، لیکن ان کا شوق ہے، وہ بچوں کے شوق میں یا اپنے شوق میں یا اللہ کی محبت میں پیسے ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں یا ہوتے ہیں، وہ بھی قربانی کا جانور لے آتے ہیں، ان کی قربانی کہلاتی ہے نفلی قربانی، سنت قربانی، اور جن کے اندر شرطیں 4 پائی جاتی ہیں ان کی قربانی کہلاتی ہے واجب قربانی۔ اب ان کے لیے علیحدہ علیحدہ 2 مسئلے ہیں، تو جن کے اوپر تو قربانی فرض نہیں ہے، اگر وہ کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، یعنی نفلی کرنا چاہتے ہیں، سنت کرنا چاہتے ہیں، 4 شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ اگر قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں وہ کسی کے بھی نام کا کر سکتے ہیں، اپنے نام کا بھی کر سکتے ہیں، نبی پاک کے نام کا بھی، غوث پاک کے، داتا صاحب کے، دادا دادی نانا نانی، فوت شدہ زندہ، کسی کے بھی نام کا کر دیں گے تو اس کے نام کا قربان ہو جائے گا، اس کے نام کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا اور کرنے والے کو بھی مل جائے گا۔ اور ایک تو وہ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، جن کے اندر شرطیں پائی جاتی ہیں، یہ اگر کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، ایک تو پہلے اپنا لے کے آئیں گے جو قربانی واجب ہے وہ جانور، اب کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ لے کے آئیں گے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہوگی، ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ لانا پڑے گا، اپنا جو فرض ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے اپنا جانور، اب کسی کی طرف سے کرنا ہے تو ان کے نام کا جانور علیحدہ۔ یہ نہیں ہو سکتا جو لائے اور وہ کر دیا، اگر کسی کے نام کا کر دیا تو ان کے نام کا تو ہو جائے گا، لیکن جو شریعت نے تجھ پہ فرض کیا وہ کدھر گیا، اس کے گنہگار ٹھہرو گے، یعنی قربانی ترک کرنے کے گنہگار ہو جاؤ گے، جس کے نام کا کر دیا اس کا تو ہو گیا۔ تو اس لیے جن پہ قربانی ہوتی ہے واجب یا فرض، انہوں نے پہلے اپنا کرنا ہوتا ہے، پھر اگر کسی کے نام کا کرنا ہے تو علیحدہ سے لانا ہوتا ہے، اور جن کے فرض نہیں ہوتی قربانی وہ کسی کے بھی نام کا لا کے کر دیں، اس کے نام کا ہو جاتا ہے، ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم وہ شرطیں سنتے ہیں کہ قربانی کی وہ کون سی شرطیں ہیں کہ اگر پائی جائیں تو قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ اب ان شرطوں کو غور سے سمجھ کے سن کے اپنے گھر کے افراد کا جائزہ لیں، کسی کے گھر کے اندر 10 5 8 12 3 4 جتنے افراد بھی رہتے ہیں، اپنا کنبہ اپنے افراد کو دیکھیں، ہر ایک کے اندر شرطیں گنیں کہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں 4 کے نہیں، جس کے اندر 4 پائی جائیں گی اس پہ قربانی فرض ہے۔ یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ابا لا رہا ہے اور وہ ہر دفعہ ہی کری جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ابو کے اندر شرطیں ہی نہ پائی جائیں، شرطیں امی کے اندر پائی جا رہی ہیں اور ابو لا کے ہر سال کری جا رہا ہے اور امی کا فرض ترک ہو جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی اس طرح کرتے ہیں، ایک دفعہ ابو کے نام کی ادا کرتی، دوسری دفعہ امی کے نام کی، تیسری دفعہ دادے کے نام کی، چوتھی دفعہ دادی کے نام سے،
یہ پتیاں پوری کرنا یہ بھی شریعت کا انداز نہیں ہے، نہ ہی کوئی کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنی پتیاں پوری کرنی ہے یا رونڈ بنانا ہے کہ اب اس کے نام کی اگلی دفعہ اس کے نام کی، یہ بھی ایک ہمارا انداز ہے، ہم کرتے ہیں۔ نہیں، شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ شرطیں ہیں، جس کے اندر یہ پائی جائیں گی اس پہ قربانی فرض ہے، وہ لے کے آئے، جس کے اندر نہیں پائی جائیں گی وہ لے آئے، کر لے تو ثواب ہے، سنت ہے، نہیں کرے تو اس پہ لازم نہیں ہے، اس پہ بوجھ نہیں ہے۔ اب وہ جو 4 شرطیں میں آپ کو گنواتا ہوں، اب اپنے افراد کا پھر جائزہ لیں گھر کا کہ میرے کس کس افراد کے اندر پائی جاتی ہیں، تو جس کے اندر پائی جائیں گی ان کی قربانیاں کرنا فرض ہو جائیں گی۔ نمبر 1 مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم پہ قربانی فرض نہیں، یہ تو الحمدللہ گھر کے جتنے افراد ہیں سبھی میں پائی جاتی ہیں۔ 4 پوری ہونی چاہیے، 3 بھی ہوئی تو اس پہ فرض نہیں ہے، 1 بھی کم ہوئی تو اس پہ قربانی فرض نہیں ہے، 4 پوری ہونی چاہیے، 3 ہوئی، 2 ہوئی، 1 ہوئی یا کوئی نہ ہوئی، اس پہ قربانی فرض نہیں۔ جس کے اندر 4 پوری ہوں گی اس پہ قربانی فرض ہوگی۔ نمبر 1 مسلمان ہو۔ نمبر 2 وہ مقیم ہو۔ مقیم سے مراد یہ ہے کہ وہ مسافر نہ بنا ہو، 92 کلومیٹر جو سفر طے کر چکا ہو اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، کہیں دور چلا جا چکا، وہ ہوتا ہے مسافر۔ اب مسافر کے پاس چاہے لاکھوں روپے کیوں نہ ہو، اس پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی چلا گیا مدینہ اور اس کا رہنے کا ارادہ ہے 15 دن سے کم، اب وہ 92 کلومیٹر سے سفر بھی زیادہ کر چکا ہے اور 15 دن سے کم بھی رہنا ہے، اور ان دنوں میں قربانی کے دن بھی 3 آ گئے، اب لیکن ہے وہ مسافر، اب اس پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ تو یوں بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں کہ بندہ مسافر ہو جاتا ہے، اگر تو مسافر ہے چاہے لاکھوں پتی ہے، اس پہ قربانی فرض نہیں ہوتی۔ مقیم ہونا شرط ہے، وہاں کا رہائش۔ تو یہ دوسری شرط بھی ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے، ہم میں سے مسافر بھی کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ دیکھ لے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط مقیم ہونا، تیسری شرط ہونا بالغ ہونا۔ تو اب گھر کے افراد کے اندر یوں تقسیم ہو جائے گی، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے، بچی 9 سال کے بعد اور بچہ 12 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، 9 سال کے بعد بچی اور 12 سال کے بعد بچہ۔ بلوغت کی نشانیاں شریعت نے بتائی ہیں کہ احتلام ہو جائے، بچیاں تو حیض آ جائے تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نشانی نہ پائی جائے تو 15 سال جب عمر ہو تو یہ خود بخود شریعت کے نزدیک بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو 12 سال کے بعد لڑکا، لڑکی کے 9 سال کے بعد جب بھی نشانی پائی جائے، یعنی ابھی لڑکی 10 سال کی ہوئی ہے، حیض آ گیا تو وہ بالغ ہو گئی، ابھی لڑکا 12 سال کا ہوا، 13ویں سال میں لگا اس کو غسل فرض ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا۔ تو لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 سال کے بعد جب بھی نشانی پائی جائے گی تو بالغ ہو جائے گا، اگر نہیں پائی گئی تو 15 سال بعد خود بخود وہ بالغ شمار ہوگا، گنا جائے گا۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیں، بچی 9 سال اور اگر بچے ہیں تو 12 سال سے جو نیچے ہیں ان کو نکال دیں، کیونکہ نابالغ پہ قربانی فرض نہیں ہے۔ نابالغ اگرچہ لاکھوں پتی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے نام پلاٹ رکھا ہو، بچی ہے اس کے نام سونا ہو، زیور ہو، جو بھی ہو، اگر بچی کی عمر 9 سال سے کم ہے ان کو بھی نکال دیں، بچہ 12 سال کے کم عمر کا اس کو بھی نکال دیں، جو نابالغ ہے گھر کے وہ افراد بھی گئے، کیونکہ بالغ پہ قربانی فرض ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہو گئی، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، مسافر نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا۔ اب دیکھ لیں گھر کے جو افراد بالغ ہیں، چوتھی شرط، تقریباً جو بالغ افراد ہیں ان کے اندر 3 شرطیں تو سب کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، بالغ بھی ہیں۔ اب چوتھی شرط یہ حد فاصل ہے، یہ موازنہ کرے گی کہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ شریعت کی ایک اصطلاح ہے صاحب نصاب ہونا یا غنی ہونا۔ شریعت اس کو کہتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی موجودہ ریٹ کے مطابق، جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہو آج کل پتہ کر لیں، 52.5 تولہ، 52 اور آدھا، 52.5 تولے چاندی جتنے کی آتی ہے اتنے پیسے اس کے پاس ہوں تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی فرض ہے، یا اتنی چاندی اس کے پاس ہو قربانی فرض ہے، یا کچھ سونا اور کچھ رقم ملا کے یا پرائز بانڈ، یا اتنا بیچنے کا سامان اس کے پاس ہو، اس پہ بھی قربانی فرض ہے۔ بیچنے کا سامان نہیں ہے، کوئی پلاٹ پڑا ہے، کوئی مال تجارت ہے، کوئی زمین پڑی ہے، کوئی دکان ہے فالتو، اس پہ بھی قربانی فرض، یا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پلاٹ بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس افراد میں دیکھیں کیا ضرورت زندگی سے زائد اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ اگر اس کا ریٹ لگائیں، پیسے بنائیں تو 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسے بن جاتے ہیں تو اس پہ بھی قربانی فرض ہے۔ بعض دفعہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں بیٹی کا جہیز بنا کے رکھا ہوتا ہے، بہو ہوتی ہے اس کے پاس اتنا جہیز ہوتا ہے کہ جو ضرورت زندگی سے زائد ہوتا ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گھر کا وہ حصہ جو تو استعمال ہو رہا ہے وہ تو ضرورت زندگی کے اندر ہے، جو نہ سردیوں میں استعمال ہو رہا ہے نہ گرمیوں میں استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی ضرورت زندگی سے زیادہ ہے، وہ بھی گن لیا جائے گا۔
اسی طرح بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں نہ سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں نہ گرمیوں میں، مثال کے طور پہ لہنگا، شیروانی. اور اسی طرح ضرورت زندگی سے زیادہ بندہ بہت سی چیزوں کا مالک ہوتا ہے. ٹی وی ہو گیا، وی سی آر ہو گیا، ڈش انٹینا ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا. یہ چیزیں بندے نے تفریح کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ان کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سینڑیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، 50-50 ہزار کی سینڑی ایک ایک کوٹھی کے اندر لگی ہوتی ہے. تو یہ جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کی قیمت ملائیں ان سب چیزوں کی جو ضرورت زندگی سے زیادہ سامان ہے، تو وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، اس پہ بھی قربانی فرض ہو جاتی ہے. اب آپ اپنی بہو کو دیکھیں، اپنی بیٹی کو دیکھیں، اپنے بیٹے کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں. ان عورتوں کے پاس کس کس کے پاس سونا ہے یا سونا چاندی اور کچھ نہ کچھ مالیت، پرائز بانڈ یا پیسے بینک کے اندر جمع ہے. بیٹوں کو دیکھیں کس کس کے نام پلاٹ یا دکان یا مکان ہے، یا ان میں سے دیکھیں کس کس کا کاروبار ہے. مال تجارت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، ان پہ بھی قربانی فرض ہو جاتی ہے. تو اب ایک ہی بندہ کری جا رہا ہے، ایک ہی کری جا رہا ہے اور باقی گنہگار ہوئی جا رہے ہیں. اس طرح نہیں، جس کے اندر 4 شرطیں پائے گئے اس پہ قربانی فرض، جس کے اندر ایک بھی کم ہو اس پہ قربانی فرض نہیں. تو یہ قربانی کے شرائط ہیں. تو جس کے اندر شرطیں پائی جائیں گی، اب اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو شریعت کہتی ہے تو پھر اپنا کوئی سامان بیچے. اگر سامان نہیں بیچنا چاہتا تو ادھار پکڑ کے قربانی کرے، رقم کسی سے ادھار لے، اس سے قربانی کرے. ہاں جس کے اندر شرطیں نہیں پائی جاتی، قربانی فرض نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر خام خواہ کا بوجھ نہ چڑھائے، وہ ادھار نہ پکڑے. اس پہ جب فرض ہی نہیں کی وہ نہ کرے، اس کو معاف ہے. جس پہ فرض ہو گئی، 4 شرطیں پائی گئی، وہ بے شک اپنا سامان بیچے یا بے شک پیسے ادھار پکڑے، اس نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے. تو یہ تھی قربانی کی شرائط. آئیے ہم جانوروں کا جائزہ لے جاتے ہیں، کیونکہ تعریف کے اندر ہم نے سنا مخصوص جانور مخصوص عمر کے مخصوص وقت میں ذبح کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سے یہ قربانی کہلاتا ہے. اب مخصوص جانور وہ کون سے ہیں، ان کی مخصوص عمریں کیا ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں. تو مخصوص جانور وہ ہیں، وہ 3 طرح کے. ایک اونٹ، اس کی ساری نسلیں ساری قسمیں. گائے، اس کی ساری نسلیں ساری قسمیں. بکری، اس کی ساری نسلیں ساری قسمیں. یہ 3 طرح کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے مقرر کیے گئے. اس کے علاوہ کوئی ہرن پکڑ کے ذبح کر دے، کوئی بطخ ذبح کر دے، ان دنوں میں 3 دنوں میں کوئی مرغی ذبح کر دے، وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ جانور ذبح ہونا کہلائے گا، وہ قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے جانور کا نصاب شریعت نے دے دیا کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے. تو اونٹ چاہے بختی ہو، چاہے سفید ہو، چاہے سیاہ ہو، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، خصی ہو یا غیر خصی ہو، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اس کی قربانی ہوگی. اس کی عمر بھی شریعت نے بتا دی کہ یہ 5 سال سے کم نہ ہو. ایک دن بھی کم ہوا 5 سال سے اونٹ تو اس کی قربانی نہیں ہے. اب آ جائے گائیں. گائے کے اندر بھینس بھی آ جاتی ہے. بعض لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ نہیں جی بھینس کی نہیں ہوتی، تو بھینس بھی گائے کے اندر ہی آتی ہے. کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تم پہ بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام انہیں کہتے ہیں جو گھر کے پالتو جانور ہوں، 4 پائے والے ہوں. تو پائے کہا الا ما حرمت، گھوڑا بھی ہوتا ہے اور 4 پیر اس کے بھی ہوتے ہیں. تو بہیمۃ الانعام اسے کہتے ہیں جو پالتو ہو اور 4 پائے والا ہو. لیکن آگے قرآن خود کہہ رہا ہے الا ما حرمت، مگر وہ جو تم پہ حرام کر دیے گئے. گھوڑا پہلے شریعت کے اندر حلال تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ جنگوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، سواری کی زیادہ حاجت ہوتی ہے، اس لیے اس کی نسل ختم ہو جائے گی، لہٰذا آج کے بعد حرام کیا جاتا ہے. اب اگرچہ وہ سبب ختم ہو گیا ہے لیکن قیامت تک یہ حرام ہی رہے گا. تو جن کا ذکر کر دیا وہ حرام ہے، جن کو لسٹ سے علیحدہ بیان کر دیا گیا. جن کو نہیں بیان کیا گیا، جو پالتو گھر کے جانور ہیں اور ہیں 4 پائے والے، وہ سارے حلال ہیں اور ان کی قربانی ہوگی. اب بھینس کا بتائیں کہاں قرآن کے اندر لکھا ہے حرام ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث کے اندر کہ منع ہے بھینس کا. تو یہ بھینس کی بدرجہ اولا اس کا عمدہ گوشت ہوتا ہے، کرنی چاہیے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے، عرب کے اندر اس وقت یہ نہیں پائی جاتی تھی. جس طرح اب ہم شہر کے اندر اونٹ ڈھونڈنے نکلیں تو بامشکل کہیں کہیں چیدہ اونٹ ملے گا ہمیں، بکریاں بیل ہمیں عام ملیں گے. تو اسی طرح عرب کے اندر جو بھینس تھی یہ نہیں پائی جاتی تھی، بہت کم پائی جاتی تھی. اب یہاں پہ اونٹ بہت کم ملتا ہے. عرب کے اندر ہر گلی، ہر نکڑ، ہر کونا، ہر چوک، ہر گھر میں اونٹ ہے. تو بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہیں کم پائے جاتے ہیں کہیں زیادہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ اگر بھینس نہیں تھی تو بھینس کی قربانی نہیں ہوئی. دور صحابہ کے اندر تو عجم کے علاقوں کے اندر تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو بھینس یا بھینسا ان کی قربانی بھی جائز ہے. تو اسی طرح ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. گائے ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، غیر خصی ہو،
ساہیوال نسل کی ہو یا کسی اور نسل کی ہو. یہ جو کہتے ہیں نجائز ہے، پھر انہیں بتایا کہ پھر وہ ساہیوال نسل کی کبھی نبی پاک نے کی، کسی صحابی نے کی، تو ساہیوال نسل کی تو ہم بھی کرتے ہیں، فلاں نسل کی دیسی ہم کرتے ہیں، ولایتی ہم کرتے ہیں. کیا صحابہ کے دو کہتے تھا دیسی ولایتی ساہیوال؟ تو جب انہوں نے کی تو پھر تم کیوں کرتے ہیں؟ تو تم بھی دلیل دکھاؤ. ان سے یہ پوچھا جائے جو بھینس سے منع کرتے ہیں. تو بہرحال جو بھی نسل ہو، جو بھی قسم ہو، تو جو گائے ہے اس کی عمر 2 سال ہوگی، ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. اب بکری کے اندر آ جائیں تو اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. 1 سال سے کم ہوئی، دانتوں کا کوئی چکر نہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ دوندا ہو تو تقریباً یہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے. اونٹ دوندا تب ہوتا ہے جب وہ 5 سال کا ہو جائے، گائے دوندی تب ہوتی ہے جب وہ 2 سال کی ہو جائے، اور بکری دوندی تب ہوتی ہے جب وہ 1 سال کی ہو جائے. یہ ایک معیار ہے. لیکن بعض دفعہ گھریلو جانور ہوتے ہیں، ابھی دانت نہیں نکلے ہوتے، دوندے نہیں ہوتے، لیکن عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ دوندا ایک معیار نہیں، ایک پہچان کا ایک طریقہ ہے. شریعت نے عمر معیار بنایا ہے. جس کی عمر 1 سال ہے بکری، اور گائے ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال. اگر عمر پوری ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر اوپر ہے تو پھر زیادہ افضل ہے. اگر ایک دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. ہاں بھیڑ یا اس کا بچہ دمبا دمبی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی 6 ماہ کی قربانی کی اجازت دی ہے، وہ بھی اس شرط پہ کہ یہ بچہ نہ لگے. اگر اس کو سال والوں میں کھڑا کیا جائے تو کوئی پہچان نہ کر سکے کہ 6 ماہ کا کون سا ہے، سال کا کون سا ہے. دکھنے میں وہ بھی سال کا لگے، بھیڑ یا اس کا بچہ تو دکھنے میں سال کا لگے، تو اگر یہ 6 ماہ کا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی. بکری بکرا نہیں، یہ 6 ماہ کا نہیں ہوگا، صرف بھیڑ یا دمبا. تو بکری بکرا 1 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. تو آئیے، یہ تھی ان کی عمریں، یہ تھے مخصوص جانور جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. اب وہ جو شرکت کے مسائل، کیونکہ بے شمار دنیا ایسی ہے جو چھوٹا جانور نہیں لا سکتی، کسی مجبوری کے باعث یا پیسے کم ہونے یا کچھ مل کے، ویسے شوقیہ بھی بڑا جانور کے اندر حصے ڈالتے ہیں. تو شرکت کے مسائل کے اندر یہ بات یاد رکھی جائے کہ چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ اونٹ یا گائے یہ 7 بندوں کی طرف سے کفایت کر سکتی ہے. یعنی آپ نے اجازت دے دی کہ اس کے اندر 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 پتیاں ہوتی ہیں. اب 7 سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، کم جتنے مرضی ہو سکتے ہیں. 2 مل کے کر سکتے ہیں، اکیلا بھی کر سکتا ہے. 3 بھی مل کے کر سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی. اب مل کے کم کریں یا زیادہ کریں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں. جب ہم کوئی شرکت والا جانور بڑا گائے یا اونٹ کر رہے ہیں، مل کے جب کر رہے ہیں، کم بندے مل کے کر رہے ہیں، 4 5 3 2، یا مل کے 7 کر رہے ہیں، تو 7 مل کے کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھنا کہ ہر حصے دار کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا تو سب کی قربانی ضائع. چاہے کم بندے مل کے کر رہے ہیں، چاہے 7 پورے مل کے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ 7واں حصہ یہ بنتا ہے، گائے آئی ہے 70,000 کی، تو 7واں حصہ نکلتا ہے 10,000. اب 2 بندے مل کے کر رہے ہیں یا 3 بندے مل کے کر رہے ہیں یا 7 بندے مل کے کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا حصہ 10,000 سے کم ہوا، کیونکہ 7واں حصہ بنتا ہے 10,000. 70,000 کی آئی گائے، 7واں حصہ نکلا 10,000. اگر کسی کا 10,000 سے کم ہوا تو پھر سب کی قربانی ضائع. یہ ایک شریعت نے معیار، ایک مسئلہ بتایا. تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. تو کسی پہ یہ مہربانی نہیں کرنی کہ کوئی بات نہیں، مثلا 7 بندے ملے، 10,000 آ رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے ہی میرے کو 8,000 میں دینے ہی ہے نا، اور چل کوئی گل نہیں یار 2,000 میں تیرے پا دینا. یہ نہیں کرنا. اگر 2,000 تم اس کے ڈال دو گے تو اس کا ہو جائے گا 8، تمہارا ہو جائے گا 12، اس کا 7واں حصہ کم ہو جائے گا، قربانی باقی کی بھی ضائع ہو جائے گی. ادھار دے دیں اس کو، ادھار دے دیں اس کو، تحفہ دے دیں کہ یہ پیسے میری طرف سے ادھی رکھ لیں، اب وہ ڈال دیں، یا ادھار اس کو دے دیں. لیکن اپنی طرف سے مہربانی کر کے زیادہ پیسے نہیں ڈالنے. تو بندے کم ہوں یا زیادہ ہوں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے مرضی مل کے کر سکتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ، اس میں بھی لوگ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں. اگر 7 بندے مل کے کریں پھر تو ظاہری بات ہے ایک پتی سب کی ہو گئی. اگر 7 سے کم مل کے کریں، اب کیا پتیاں بنانا ضروری ہے؟ مثلا 3 بندے مل کے کر رہے ہیں، 4 بندے مل کے کر رہے ہیں، تو اگر تو پتیاں منتخب کر لیتے ہیں تو یہ تو بہتر اور افضل ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار مینوں 3 دے دے، دوسرا کہتا 2 میں رکھ لیتا ہوں، تیسرا کہتا 2 میں رکھ لیتا ہوں. تو یوں 3 بندوں نے مل کے 7 پوری کر لی. ایک نے 3 خرید لی، 3 کے پیسے دے دیے، ایک نے 2 خرید لی، دوسرے نے بھی 2 خرید لی، انہوں نے 2 کے پیسے دے دیے. اس کو گوشت کا وزن کر کے 3 حصوں جتنا گوشت مل جائے گا. جنہوں نے 2 حصے پتیاں رکھی ان کو 2 جتنا وزن کر کے گوشت مل جائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 مل کے کرتے ہیں. اگر پتیاں نہیں بناتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بغیر پتیاں بنائے مل کے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہو 7 سے کم، تو پھر ان کی سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ قربانی ایک ہی ہوگی.
بس اب 3 بندے مل کے کر رہے ہیں، 90,000 کا جانور آیا، تینوں نے 30,000 روپے ڈالا اور تینوں نے گوشت بھی وزن کے مطابق 3 من کا جانور تھا، 1 من تینوں نے گوشت بھی رکھ لیا، گوشت بھی برابر آیا، پیسے بھی برابر آئے، قربانیاں بھی 3 ہوئی، پتیاں نہیں بنائی تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کشمکش اور اشکال ذہن کے اندر آتا ہے کہ کم کریں تو پتیاں بنانا ضروری ہے، اگر تو کوئی پتیاں بنانا چاہتے ہیں، کوئی 3 کوئی 2 رکھنا چاہتا ہے تو کر لیں، اگر کوئی نہیں بنانا چاہتا تو 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، مل کے برابر کے پیسے ڈالیں، برابر کا گوشت لیں اور برابر کی ایک قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک بندہ خرید کے لاتا ہے تو جب وہ اکیلا کرے گا تو ایک ہی قربانی ہوگی، اس کو اختیار ہے اگر 7 پتیاں بنانا چاہتا ہے تو پتیاں بنا لے، ایک ابو کی طرف سے، ایک نبی پاک کی طرف سے، ایک غوث پاک کی طرف سے، ایک دادے کی طرف سے، 7 قربانیاں کرنا چاہتا کر لے، اگر نہیں بنائے گا تو ایک پورا جانور ہی اللہ کی راہ میں قربان کرنا کہلایا جائے گا۔ اب آخر کے اندر 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، تو یہ مسائل تو کافی ہیں، تو عیب میں بتا دوں کہ کیا کیا عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، جانور خرید رہے ہیں یا خرید چکے ہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں، تو آپ کو بتایا کہ 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک وہ جن پہ قربانی فرض ہوتی ہے، قربانی کے جن کے اندر شرطیں پائے گئی، وہ جانور لے کے آیا، جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، وہ تو لے کے آئے گا نیا جانور دوبارہ۔ ایک وہ ہے جس پہ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی کی شرطیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن شوقیہ لے آیا، نفلی سنت قربانی کر رہا ہے، اگر اس کے جانور کے اندر عیب پایا گیا تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، عیب والا جانور ذبح کر دے، اللہ قبول کر لے گا۔ تو یہ 2 مسئلے علیحدہ یاد رکھیں، جو اپنا فرض واجب ادا کر رہے ہیں ان کے جانور کے اندر عیب پایا گیا، نیا جانور لے کے آئیں گے، اور جو شوقیہ کر رہا ہے 4 شرطیں نہیں پائے گی، ویسے ہی شوق میں لے آیا ہے، سنت ادا کر رہا ہے، اس کے جانور کے اندر عیب پایا گیا تو عیب شدہ جانور ہی ذبح کرے گا تو قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جب بندہ جانور ذبح کر رہا ہو اس وقت عیب پیدا ہوا، جانور ذبح کرے، لٹائے، اچھلا کودا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ میں چھری لگ گئی، کچھ ہو گیا، زخمی ہو گیا، سینگ ٹوٹ گیا، اب اس وقت جو عیب پیدا ہوا اس وقت عیب مضر نہیں ہے، وہ عیب والا جانور ہی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جائے گا، کیونکہ وہ وقت ذبح عیب پیدا ہوا ہے، وہ پہلے نہیں ہوا، تو وہ ذبح کرتے وقت عیب پیدا ہونا یہ معاف ہے۔ اب عیب سن لیں کون کون سے عیب والے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ شریعت کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ بے عیب جانور ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول یہی ہے۔ تھوڑا بہت عیب ہوا قربانی ہو تو جائے گی، لیکن ناپسند عمل ہے، مکروہ عمل ہے، یعنی قربانی ہو جائے گی، مکروہ عمل ہے۔ اچھا پسندیدہ عمل یہ کہ بالکل بے داغ ہو، اللہ کی راہ میں صاف ستھری چیز قربان ہو، جس طرح بندہ اپنے لیے ستھری صاف چیز پسند کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی قربان کرنے کی ستھری صاف ہو۔ لیکن اگر چھوٹا موٹا ہوا تو قربانی ہو جائے گی۔ بڑے عیب جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی وہ میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ایسا جانور جس کا ناک کٹا ہو، ایسا جانور جو اندھا ہو، ایسا جانور جو کانا ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، پیدائشی سینگ نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، کئیوں کے پیدائشی سینگ نہیں ہوتے، یا جن کے سینگ ہوتے ہیں ان کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، اوپر سے تھوڑا بہت بھر گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو، وہ بھی معاف ہے۔ پیدائشی سینگ نہ ہو وہ بھی معاف ہے۔ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو اور زخم بھی تازہ ہو، جڑ سے ٹوٹا ہو، نیچے زخم جو جڑ ہے وہ زخم بھر گیا ہو، پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ جڑ سے ٹوٹا ہو اور زخم تازہ ہو، ایک سینگ ٹوٹا ہو یا دونوں جڑ سے ٹوٹے اور زخم تازہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دم اور چکی والے جانور بھی ہوتے ہیں، تو دم اور چکی 1/3 اگر کٹی ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ 1/3 کہتے ہیں 3 میں سے 1 کو، یعنی 3 روپے میں سے 1 روپے 1/3 ہے۔ اب دیکھ لیں دم یا چکی ہے، اس کا 1/3 کیا بنتا ہے اگر اتنی کٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کان ہے، کان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، کان پھٹا ہوتا ہے، چرا ہوتا ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن کان کا جو جسم کا حصہ ہے اتنا نکلا ہو کہ 1/3 بنتا ہو، کان کا 1/3 حصہ کٹ کے علیحدہ ہو چکا ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں چیرا آیا ہو لمبائی میں، چوڑائی میں، کان کے اندر سوراخ ہوں، وہ جو بیپاری ہوتے ہیں نشانیاں بعض دفعہ لگا دیتے ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تھنوں والا جانور جس کی قربانی کر رہے ہیں، تو 2 تھنوں والا تو 1 تھن، اگر 4 تھنوں والا تو 2 تھن ضائع ہو چکے ہوں یا پیدائشی نہ ہوں یا دوائی کے ذریعے ان کو خشک کر دیا گیا ہو، ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اتنا کمزور جو خود اٹھ نہیں سکتا ہو، یعنی اس کو اٹھا کے ادھر ادھر لے کے جاتا ہوں، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا لنگڑا جو پاؤں لنگڑا ہے وہ پاؤں زمین پہ لگا کے نہ چلتا ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا بہت لنگڑا ہے لیکن وہ لنگڑا والا پاؤں زمین پہ لگا رہا ہے، ساتھ اس کو سہارا دے کے چل رہا ہے، پھر تو ہو جائے گی، لیکن اس پاؤں کو وہ زمین پہ لگاتا ہی نہیں، وہ 3 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، لنگڑا پاؤں وہ سہارا نہیں دیتا، تو ایسے لنگڑے کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اندھے کی قربانی بھی نہیں ہوگی، پاگل کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ جو مجنون جانور ہے، جس کے اندر جنون پایا جاتا ہے، یا
جس کو جلالہ کہتے ہیں جو کھاتا ہی گند ہے، ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے گوشت کے اندر بدبو ہوتی ہے، پکتا نہیں ہے۔ جس کا گوشت پکتا نہیں ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مخنث ہجرہ جس کو کہتے ہیں، نر اور مادہ دونوں علامتیں نہ ہو، نہ پتہ چلے کہ یہ بکری ہے کہ بکرا ہے، مادہ ہے کہ نر ہے، مخنث جانور، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا گوشت بھی نہیں پکتا۔ تو یہ عیب دار جانور تھے، جب جانور خریدیں یا خرید کے لے آئے ہیں تو یہ بڑے بڑے عیب تھے، یہ دیکھ لیں، اگر یہ پائے جاتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، چھوٹا موٹا عیب کہیں پایا گیا تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، یعنی قبول ہو جائے گی قربانی، ثواب کے اندر تھوڑی کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، احسن انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی سنت محمدی ادا کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔